وہ جو نظم ہم پڑھ رہے ہیں، جس کو جو نسبتاً طویل نظم ہے، افسوس کہ اس کا عنوان نہیں ہے، تو اس کا عنوان جو ہے وہ سمجھیں جہاز رانوں والی نظم ہے۔ تو اس کا جو آخری بند اب تک ہم نے پڑھا تھا، آج اس کے آخری مصرے سے شروع کریں گے، اور پھر اگلے مصرے میں جو ایک دم سچویشن بدل دی ہے تو اس کی معنویت کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہمیں خواب میں آج دیکھیں گے کیا، اوس اور چاندنی میں وہاں سونے والے، یہ اس بند کا آخری مصرع ہے۔ تو اس میں صرف یہ کوئی ناسٹیلجک تخیل نہیں ہے، کیوں، اور یہ جو تصویر بنتی ہے نا، یہ ایسی تصویروں اور ایسی امیجز کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ وہ ماورائے اظہار معانی کو گویا ایک پریزنس کے ساتھ پیش کر دیتے ہیں، کہ ہم اس کو، اس کی ندرت کو، اس کی گہرائی کو، گہرائی کیا مطلب، اس کے جو ایک اس کا مائکرو کازم اور میکرو کازم ہے، ان دونوں کے پھیلاؤ سمیت ہمیں کوئی تجربے کا یا مشاہدے کا ایسا نقطہ ہاتھ آ جاتا ہے اس طرح کی تصویروں سے، کہ پھر جو ہم اس سے عکس کرتے ہیں، جو ہم اس سے جذب کرتے ہیں، اسے سمجھنے کی کوشش بری لگنے لگتی ہے۔ تو یہ اس طرح کی امیج ہے کہ جس کو سمجھنے کی کوشش اس کی ناقدری ہے۔ تو اب ہم اس کو مطلب یہ کہ اتنا ضرور اظہار کریں گے کہ اس سے ہم پر کیا اثر مرتب ہوا۔ تو وہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ اس مصرے میں جو 2 یا 3 بنیادی الفاظ ہیں، ان کی علامتی معنویت کیا ہے، اگر ان میں کوئی سمبلزم ہے، اور وہ سمبلزم جو ہے وہ جیسے اپنی بناوٹ میں ذہنی سے زیادہ وہ کھوئے ہوئے احوال کو بازیاب کروانے کے لیے ہے، وہ ایک منظر سے ایک گم شدہ یا غیبی حال تک پہنچتا ہے، اور وہ حال اتنا بڑا ہے کہ اس کے لیے دکھائی دینے والی دنیا بھی بہت چھوٹی ہے، اور نہ دکھائی دے سکنے والی دنیا کا ہر تخیل بھی اس کے مقابلے میں تنگ پڑتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ تو اس میں جیسے ہمیں خواب یعنی خواب اپنے عام مفہوم میں ہے کہ سوئے ہیں، اب خواب نظر آ رہا ہے انہیں، اسی معنی میں ہے خواب، مطلب لفظ اپنی فوری جو دلالت میں وہ وہی خواب ہے، ڈریم۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جس لفظ کے سمجھنے میں، جس لفظ کے مفہوم کو سنتے اور پڑھتے ہی بوجھ لینے میں کوئی دقت نہ ہو، اتنے عام فہم اور اتنا زیادہ جیسے ایک پیٹنٹ لفظ ہے ایک چیز کا، یہ اسم ہے، تو اس کو علامت بنانا یہ مشکل بات ہوتی ہے۔ اچھا، علامت بنانے کا عمل شاعری میں اس طرح نہیں ہوتا جس طرح کے میٹافزکس وغیرہ میں ہوتا ہے۔ علامت کا مطلب یعنی شاعری میں ایسنس وہ میٹافزیکل ہو سکتا ہے، لیکن علامت کے پیچھے جو ایک بڑا تصور، ایک بڑا ورلڈ ویو کار فرما ہوتا ہے، وہ ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ یہ صرف چیز کو اس کے نام اور اس کے نام کے ساتھ اس کی موجودہ سطح سے یا تو بلند کر دیتے ہیں، یا اس چیز، اس لفظ کا پورا لوکیل جو ہے وہ بدل دیتے ہیں، اس کے فوری مفہوم کو تبدیل کیے بغیر۔ کاش ہم لوگ شاعری پڑھنے کے لائق ہوتے تو ہماری بہت ساری کمزوریاں جو ہیں وہ آج اس طرح نہ دکھائی دے رہی ہوتی۔ خیر،
یہ خواب جو ہے نا، یہ خواب آدمی کا ایک باطنی وجود ہوتا ہے، تو اس کی بھی دوہری سطحیں ہوتی ہیں۔ ایک اس کی ہاریزنٹل سطح ہوتی ہے کہ جس میں جیسے تزکیہ کر رہا ہے، اپنی کیفیات کی نگرانی کر رہا ہے، اپنا جو تصور انسان اس کا ہے اس کو اپنے اندر دیکھ رہا ہے کہ میرے احساسات اور تخیلات وغیرہ سب اس بنیادی آئیڈیا آف مین سے ہم آہنگ ہیں، یا کم از کم اس کے خلاف تو نہیں ہیں۔ یہ ایک طرح کی ہاریزنٹیلٹی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو دیکھتا ہے بعض معروف چیزوں کو پرکھنے کے لیے، یعنی اس کے دیکھنے کے نتائج میں بھی کوئی علامتی پن نہیں ہوتا، کوئی ابہام نہیں ہوتا کہ اب وہ میرا تصور یہ کہ آدمی خیر ہے، تو اب میں اپنے نفس کو، اپنے باطن کو اس اصول کی روشنی میں دیکھوں گا تاکہ میرا آدمی ہونا خود میری نظر میں قابل اعتبار ہو جائے۔ تو وہ خیر کی جو معروف نشانیاں ہیں وہ میں اپنے اندر تلاش کروں گا۔ تو اسی طرح یہ کہ آدمی جو ہے خود جو ہے وہ کسی خاص حقیقت وجود کا ایک ایکٹیو مظہر ہے، فرض کہ یہ تصور مان لیا، تو اب میں اپنے اندر اس تصور کی ایبسٹریکشن کے باوجود اس تصور میں موجود ایک جوہر جو کسی طرح بھی ویریفائیبل نہیں ہے، اس کے باوجود میں اتنا اس سے تعلق میں سمجھتا ہوں اور اس میں سرٹن ہوں کہ میں اپنے اندر کے پورے نظام وجود کو، اپنے ذہن کی تمام جو نیٹ ورکنگ ہے ذہن کی، ان سب کو، یعنی جن چیزوں کی بنیاد پر میں ہوں، ان ساری بنیادوں کو بار بار دیکھتا ہوں، روشنی ڈال ڈال کے بار بار چھو کے دیکھتا ہوں کہ کیا میں اس حقیقت کا مظہر بننے کا جو ایک نظام ہے اس نظام میں شامل ہوں یا اس سے دھتکار دیا گیا ہوں، اس کے لیے کوالیفائی نہیں کر پا رہا۔ تو اب اس کو بھی دیکھنے کا جو انداز ہوگا کہ میں کیا چیزیں اپنے اندر دیکھوں، وہ چیزیں بھی معروف ہیں، سادہ ہیں اپنے معنی میں، واضح ہے نا یہ بات؟ تو لیکن یہ جو شاعرانہ تخیل ہے، یا یوں کہہ لیں کہ جو غیر نظریاتی، غیر اعتقادی جمالیاتی امیجنیشن کا جو نظام ہے، وہ کسی قول پر، کسی ججمنٹ پر نہ ختم ہوتا ہے نہ اس سے شروع ہوتا ہے۔ بس روایت میں اور شعری تخیل میں فرق یہ ہے کہ روایتی تخیل اگر ہم کہہ سکیں تو وہ ایک ججمنٹ سے، ایک فقرے سے شروع ہوتا ہے اور اسی فقرے پر تصدیقی مہر کے ساتھ تمام ہو جاتا ہے۔ تو اس کا اینڈ اور اوریجن جو ہے وہ ایک جملہ ہوتا ہے، پہلے وہ جملہ جو ہے وہ حکم کی طرح ہوتا ہے اور یہی جملہ بعد میں جا کر جیسے اظہار حال کی طرح ہوتا ہے۔ تو یعنی کہ یہ انڈیویجولائز ہو جاتا ہے۔ ہاں یہ کہنا چاہیے ایک یونیورسل ججمنٹ سے شروع کروں گا میں اپنے آپ کو دیکھنا یا کسی بھی چیز کو دیکھنا، اور پھر اس یونیورسل ججمنٹ کو اپنے حوالے سے پرٹیکولرائز کر لوں گا۔ وہ اب جیسے میں کہہ سکوں گا کہ ہاں اس ججمنٹ پر میں جو ہے اس کو نہ صرف یہ کہ جذب کر چکا ہوں بلکہ میں چیزوں کو بھی اس نظام ظہور کا حصے کے طور پر ایکسپیرینس کرنے کے لائق ہو چکا ہوں۔ تو یہ روایتی پرسپیکٹیو ہے۔ لیکن شاعر جو ہے، شاعر جس تھیم پہ چلتا ہے اس تھیم کے لیے درکار جمالیاتی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ مطلب اس کے ذمے یہ نہیں ہے کہ وہ اس تھیم کو نظریاتی رنگ دے، اخلاقی رنگ دے وغیرہ،
بس صرف یہ دیکھا جائے گا، یہ بھی نہیں دیکھا جائے گا کہ تھیم جو ہے وہ کسی علم کی روح سے، کسی لاجک کی روح سے صحیح ہے یا غلط ہے، مضر ہے یا مفید، یہ بھی نہیں دیکھا جائے گا۔ بس دیکھا جائے گا یہ تھیم ہے، اور اس تھیم کو یہ جمالیاتی شعور کے حوالے کر رہا ہے، اس لیے کر رہا ہے کہ یہ تھیم یا یہ مضمون جو ہے یہ اپنے آپ یہ سمجھے جانے کے مقابلے میں دکھائی دیے جانے کے قابل ہو جائے، تو یہ شاعرانہ تخیل ہوتا ہے۔ تو یہ تخیل جیسے ایک نئے اور پرانے سے مل کر بنے ہوئے پرسپیکٹو سے، ایستھیٹیکل پرسپیکٹو سے، جیسا سلیم الرحمن صاحب کی نظموں میں ہے، وہ ہماری جدید شاعری کی روایت میں اور کہیں بھی نہیں ہے، کہ معنی کی بارش کروا دیتی ہے ان کی بنائی ہوئی تصویر، اور اس بارش کو نام دینے کو بھی دل نہیں چاہتا۔ تو اب سمجھے نا، اب یہ خواب جو ہے یہ آدمی کا ایک دوہرا پن ہے۔ میں اس کو مثال سے عرض کرتا ہوں کہ میں چیزوں کو اپنے تخیل میں جیسا دیکھتا ہوں، میری آنکھیں وہ صلاحیت نہیں رکھتی کہ میرا ساتھ دے سکیں، تو مجھے چیزوں کو ان کی جمالیاتی حقیقت اور اہمیت کے ساتھ دیکھنے کے لیے آنکھوں کو اپنا مطلب رہنما بنانے سے بچنا پڑتا ہے۔ تو اب آنکھوں کی رہنمائی کیا ہے کہ میں جاگ رہا ہوں، یہ دیوار دیکھ رہا ہوں، وہ پیڑ دیکھ رہا ہوں، اب اس پہ میرا تخیل کام کر رہا ہے تاکہ میری آنکھیں جو ہیں وہ کسی بڑی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں کہ ان کا دیکھا ہوا میری طلب دید کو پورا کر سکتا ہے یا میرے تصور دید پہ پورا اتر سکتا ہے، تو وہ تخیل ان کی سطح بلند کرتا ہے۔ یہ جو دوسری چیز ہے، اب بیداری آنکھوں کے ہاتھ میں گروی رہتی ہے، یعنی بیداری میں دکھائی دینے اور دیکھنے کا پورا نظام ان آنکھوں کے کنٹرول میں ہے، جو آنکھیں جتنا دیکھ سکتی ہیں اسے خوبصورت نہیں کہا جا سکتا، اسے حقیقی نہیں کہا جا سکتا، اسے میننگ فل اور سگنیفیکنٹ نہیں کہا جا سکتا۔ تو آنکھوں کا دیکھا ہوا اندیکھے تک نارسائی کے قلق کو بڑھاتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتا۔ تو اب اسی کو ایک دوہرا، اسی کا جو اس کو کمپنسیٹ کرنے والا میرے ہی اندر ایک نظام ہے، جہاں میں آنکھیں بند کر کے دیکھتا ہوں، سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ تو وہ خواب ہے۔ خواب میں مجھے ایک جمالیاتی بینائی نصیب ہو جاتی ہے، خواب میں مجھے بصارت کا ایک نیا چینل حاصل ہو جاتا ہے، جس پر آنکھوں کی اجارہ داری نہیں ہے یا جس میں آنکھوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہ وہ خواب ہے کہ یہ بیچارے مشکل حالات میں پھنسے ہوئے ہیں، اور یہ جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ نہ متعین ہو سکتا ہے، نہ وہ کوئی پرٹیکولرائز ہو سکتا ہے، اور نہ وہ یونیورسلائزیبل ہے۔ مطلب ایک عجیب محمل سی تکرار ہے چیزوں کی، اور وہ تکرار اتنی بیزار کن، اتنی بدصورت ہے کہ ان کے ارد گرد کی ساری چیزیں ان کی بدصورتی سے پیدا ہونے والے تاثر کو اس کی پوری اذیت ناکی کے ساتھ ابھارنے کے سوا کچھ نہیں کر رہی۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دید جو بیداری کی ہے، وہ تو چلو میرے وطن والوں کو، یعنی اوریجنل لوکیل آف نیچر، ان کو تو ظاہر ہے وہ بھی محدود ہیں ان کی نظر، لیکن وہ جب سوتے ہیں تو کیا ہم انہیں اتنے یاد ہیں
کیا ہماری ان کے نزدیک اتنی اہمیت ہے کہ وہ ہمیں اپنے خوابوں میں دیکھ لیں؟ سمجھ گئے نا کہ کیا ہم اس لائق ہیں کہ وہ ہم پر اپنی قیمتی بینائی صرف کریں؟ سمجھ گئے؟ یہ مطلب ایک بڑا نکتہ ہے اس میں۔ تو مطلب کیا ہوا کہ کیا ہم ان کے اس دائرۂ تعلق میں ہیں کہ جس تعلق کو زینت دینے پر معمور ہے انسان کا شعور؟ تو ہم اس نظام میں ان کے ساتھ ہیں یا نہیں؟ اگر ہم انہیں خواب میں نظر آ رہے ہیں تو یہ بیداری کا جہنم جو ہے اسے جھیلنا ہمیں آسان ہو جائے گا، اور ہم اس کرب سے نکل جائیں گے، اس اندیشے سے آزاد ہو جائیں گے کہ یہ جہنم ہی ہمارا وطن نہ بنے۔ مطلب ہم جہنم میں رہتے ہوئے بھی جہنم کے شہری اور جہنم کے باسی بننے سے محفوظ رہیں گے اگر وہ ہمیں اپنے خواب میں دیکھ رہے ہیں۔ دوسرا یہ کہ آدمی کا جیسے علم جو ہے یا بینائی جو ہے اس کے جیسے دو حصے ہیں، تو اسی طرح آدمی کے وجود کے بھی وہ پرانی روایت کے مطابق دو حصے ہیں۔ ایک اس کا وجود مثالی ہے جو اس کی حقیقت سے زیادہ قریب ہے، اور ایک اس کا وجود جسدی ہے جو اس کی حقیقت سے دور ہے، اسے قریب لانے کے لیے کوششیں کرنی پڑتی ہیں۔ تو اب خواب عالم مثال کی سیر ہے، تو کیا ہم ان صاف نظر لوگوں کے عالم مثال میں داخل ہونے کے لائق ہیں؟ کیا ہمارے وجود میں اس درجے کی آتھینٹسٹی پیدا ہو چکی ہے کہ ہم عالم مثال کے کیریکٹرز بننے کے لائق ہو جائیں تاکہ ہمارے پرانے ساتھی ہمیں وہاں دیکھ سکیں؟ سمجھ گئے نا؟ تو ایک ہم وطنی اس پہلو سے بھی جاری رہے گی، اور وہ مجھے یہاں کا شہری نہیں بننے دے گی۔ پھر میرے یہاں کے سارے تجربات، یہاں کے سارے ادراکات، یہاں کے سارے نظارے جو ہیں وہ بالکل ایبسرڈ لگیں گے۔ ایبسرڈ اسے کہتے ہیں کہ جس سے کوئی آدمی اپنا ذہن وابستہ کرتا ہے نہ احساسات۔ یہ بات اہم ہے کہ ایبسرڈیٹی کی سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ آدمی اس سے مکمل طور پہ لا تعلق رہتا ہے، نہ اس کی تردید میں پڑتا ہے، تصدیق کا تو امکان نہیں، اور پھر یہ کہ اس میں وہ چیز ہوتی ہی نہیں محمل صورتحال میں کہ وہ مجھے ڈر لگے، مجھے خوشی ہو، میرا دل چاہے وغیرہ، تو وہ میرے احساسات سے لے کر میرے خیالات تک سے بالکل وہ ڈسکنیکٹ ہے۔ تو اب عالم مثال میں ہوں تو پھر میرے اندر یہ اطمینان، یہ مطلب اپنے آپ کو میں ہوں کہنے کے لائق سمجھنے کی وجہ موجود ہے کہ میں ان تکلیفوں میں جو خود مجھے محمل بنا رہے ہیں، ان تجربات میں جو کائنات کو محمل بنا رہے ہیں، سمندر، سورج، ستارے، آسمان، سب جو ہیں وہ ایک طرح کے عدمی پرسپیکٹو سے ہی پرسیویبل رہ گئے ہیں، جیسے پیچھے ہم نے کہا ہوگا۔ تو اب اگر ہم بھی اس کی خوراک بن جائیں تو اس سے بڑی ٹریجڈی کوئی نہیں ہو سکتی کہ آدمی معنی سے محرومی کا جو وہ اژدہا ہے اس کے پیٹ میں چلا جائے۔ آدمی کے لیے سب سے اذیت ناک یہ نہیں ہے کہ میں اچھا ہوں یا برا ہوں، میں بیمار ہوں یا صحت مند ہوں، جوان ہوں یا بوڑھا ہوں، مرد ہوں یا عورت ہوں۔ یہ چیزیں وقتی ہیں اور یہ ایک خاص اینگل سے تکلیف ہے، دوسرے اینگل سے دیکھو تو اطمینان ہے۔ تو اصل تکلیف ہوتی ہے کہ میں بے معنی وجود ہوں۔ اگر آدمی اپنے معنی کو دریافت
خود ہی نہ کر پائے، بلکہ معنی کے دریافت کا جو اس کا فطری محرک ہے وہ محرک ہی اس سے جدا ہو جائے، وہ اس محرک سے بھی خالی رہ جائے، تو اب ایبسرڈیٹی مکمل ہو گئی نا۔ تو اس سے بڑی یعنی عدم آدمی کے لیے لائق برداشت ہے، لیکن بے معنویت کی ہوا میں سانس لیتے رہنا یہ ناقابل برداشت ہے۔ تو آدمی اور چیزوں میں فرق یہی ہوتا ہے کہ چیزیں محمل ہیں، وہ میری طرف سے معنی دیے جانے پر موجود ہوتی ہیں، یعنی بامانی ہوتی ہیں، لیکن آدمی جو ہے وہ خود اپنے آپ کو بھی اس نظر سے دیکھتا ہے کہ میں خود بھی بامانی ہوں، میں خود بھی کسی ایسے معنی کا مجسمہ یا کنٹینر ہوں جس معنی کو ٹائم اور اسپیس اور خوشی اور غم، صحرا اور سمندر، یعنی کوئی بھی سچویشن اس کو مجروح نہ کر سکے، اسے ڈھانپ نہ سکے، کوئی ہیومن کنڈیشن اس معنی کی پریزنس کو مدھم نہ کر سکے۔ یہ آدمی کا بہت مطلب اللہ کبھی غور کیجئے کہ میں اپنی ہی سمجھ میں نہیں آ رہا، اور مجھے پھر اذیت اس بات پہ بھی ہے کہ مجھے میری سمجھ میں آنا چاہیے، تو اب اس کے ٹکراؤ سے جو المیہ پیدا ہوگا وہ آدمی نہیں جھیل سکتا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو معنی کی کوکھ سے پیدا ہوئے اور ایبسرڈیٹی کی گود میں جا پڑے۔ تو اب ان کا کیا حال ہوگا؟ یہی کہیں گے کہ ہمارے دیگر جو بھائی ہیں جو اس کوکھ سے پیدا ہوئے ہیں، وہ ہمیں چلو ہمارے وجود کی اس درجے پہ نہ دیکھیں، لیکن ہمارے وجود کا جو اصلی درجہ ہے وہاں تو دیکھ لیں، یعنی ہم ان کے خواب میں تو انہیں اپنی صورت مثالی کے ساتھ نظر آئیں، تاکہ ہمارا ان سے وہ ربط برقرار رہے، اس سطح وجود سے وہ تعلق برقرار رہے جو جس کو لوز کرنے کا مطلب ہے ایک گھٹیا سے معدومیت سے معدوم ہو جانا، یعنی وہ معدومیت بھی گھٹیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو خواب کی یہ ہے کہ ہمیں وہ عالم مثال میں اپنا پڑوسی بنائے ہوئے ہیں۔ اور اس میں دو اور لفظ ہیں، یہ بہت بامانی ہیں، مطلب یہ ایسا ہے کہ یہ جیسے چیلنج کی طرح مجھے نظر آتے ہیں کہ ہمیں بوجھ کر دکھاؤ۔ وہ چیلنج زیادہ بڑا ہوتا ہے نا، وہ مشکل زیادہ بڑی ہوتی ہے جو سمجھ میں آ جائے۔ تو اب اگر مشکل مجھے سمجھ آ گئی ہے تو اور اس کے ذرائع میرے پاس نہیں ہیں اس سے نکلنے کے، تو یہ بڑی مشکل یہ ہوتی ہے، بڑا چیلنج یہ ہوتا ہے۔ اب میں سمجھتے ہی نہیں، اب مجھے کیا معلوم میتھمیٹکس میں کیا کیا مسائل ہیں، تو میرے سامنے لاکھ کوئی کہتا رہے، مجھے نہیں لگے گا کچھ بھی۔ تو وہ جو ہے تو خیر یہ جو دو لفظ ہیں اوس اور چاندنی، تھوڑا سا اپنے آپ کو اس اوس میں بھیگتا دیکھیں اور اس چاندنی سے اپنے باہر کے ماحول کو منسوب کر کے دیکھیں، تصور میں، تخیل میں، تو ایک ایکسپیرینس فوراً ہو جائے گا، بلا تکلف انشاءاللہ ہو جائے گا۔ وہ یہ کہ یہ اوس جو ہے یہ فطرت کے باطن کو، یعنی وہ فطرت جس کا حصہ میں بھی ہوں، اس فطرت کے، اس مائکروکازمک اور ہیومن آرڈر جہاں ایک معنی میں ہے، تو اس فطرت کے باطن کو اوس حالت سیرابی میں رکھتی ہے۔ جیسے اوس پڑے تو پھول اور زیادہ سیراب ہو جاتا ہے نا، تو پھر سیرابی کی یہ وہ قسم ہے جو سماوی ہے، یعنی فطرت خود کو تمہاری ماں بنا کر تمہاری پرداخت کر رہی ہے، تم فطرت کے بچوں کی پوزیشن میں ہو۔ اب یہاں کوئی روحانی پرسپیکٹو نہیں ہے،
یہ بس جیسے لگتا ہے کہ آپ بہت ہی اجلی اور بہت ہی قدیم فضا میں پہنچ گئے ہیں ایک لفظ سے، اور پھر اوس گرتی ہے، آسمان سے گرتی ہے نا، تو وہ گویا اوپر سے فطرت کی جو فطرت میں جو سماوی جوہر ہے، وہ سماوی جوہر میرے باطن کو حالت سیرابی میں رکھتا ہے۔ اب یہ سیرابی آپ اپنے اپنے حالات کے مطابق اس کو جیسے تجربہ کرنے کے لائق بنا سکتے ہیں۔ کوئی روحانی آدمی وہ کہے کہ یہ میری روح کو، میرے قلب کو حالت سیرابی میں یعنی حالت حضور میں رکھتے ہیں، کوئی اور ہے وہ کہے گا یہ میرے نفس کو دھونے کے لیے گری ہے یہ اوس۔ واضح ہے نا؟ تو وہ آپ اس سے اپنی نسبت سے اس کے جو چاہے معنی نکال لیں یا جو چاہے اس کا فائدہ نکال لیں، لیکن آپ کو یہ احساس ان تمام مفاہیم میں مشترک نظر آئے گا کہ آدمی کو فطرت اگر مہربان ہو جائے تو وہ ایک اسٹیٹ آف فلفلمنٹ میں رکھتی ہے، وہ اس کو ایک حالت شادابی میں رکھتی ہے، اس کو ایک پیورٹی، ایک کرسٹلائزڈ اور ایکسپیرینسیبل پیورٹی میں رکھتی ہے۔ تو اس کی ایجنٹ ہے یہ اوس۔ اور اسی طرح جو ہے چاندنی جو باہر دکھاتی، چاندنی مجھے میرے اندر نہیں دکھاتی، چاندنی تو باہر کے لیے ہے، تو اسی وجہ سے وہ ہاں چاندنی باہر کے لیے، تو چاندنی اوس کا جیسے مقابل میں ایک آرڈر ہے کہ یہ فطرت کے ظاہر کو، یہ ذرا غور سے اس کو ذرا سنیے کہ یہ فطرت کے ظاہر کو دکھائی دینے کے ساتھ ساتھ جو ہے مبہم رہنے کی صلاحیت اور خاصیت بھی فراہم کرتی ہے۔ یہ اس میں اندیکھے پن کا جو ایک جوہر ہے، اس کی فارم میں اس جوہر کو بصارت میں لائے بغیر ایکسپیرینسیبل بنا دیتی ہے، یعنی یہ آپ کی دید کے تجربے کی نارسائی کو آپ کے کسی نقص کا سبب نہیں بننے دیتی، اور یہ آپ کو دیکھنا سکھاتی ہے۔ دیکھنا سکھانے کا مطلب یہ ہے کہ آنکھوں کو قزاقوں کی طرح نہ استعمال کرو کہ ہر چیز سامنے آ جائے، اس طرح ناقدری نہ کرو چیزوں کی، آنکھوں کو حیا کے ساتھ استعمال کرو، آنکھوں کو احتیاط کے ساتھ استعمال کرو، آنکھوں کو جو ہے وہ تخیل کی کمانڈ میں دے کر اس کی ہدایت لے کے چیزوں کو دیکھنے کی مشق کیا کرو، تو اس سے یہ ہوگا کہ اس کا اوجھل پن اور اس کا ظاہر پن یہ ایک ایسی مساوات میں بدل جائے گا کہ تم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ نہ دیکھا ہوا میرے لیے بے معنی ہے، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ دیکھا ہوا ہی سب کچھ ہے۔ تو اب یہ سماوی اظہار کا، سماوی روشنی کا ایسا ایک آرڈر چل رہا ہے جو زمین کو بھی ایک وقعت دیتا ہے، زمین کو بھی ایک وجودی اور علمی مرتبہ دیتا ہے اس کی تمام پستیوں کے باوجود، کہ نہیں، وہ ظاہر ہونے اور اوجھل رہنے کا جو نظام شرط وجود ہے، یہ زمین تم سے پائمال ہوتے رہنے کے باوجود اس شرط وجود کو پورا کر رہی ہے۔ تو اب مطلب آپ سمجھ لیں کہ اب ان سب کو جوڑ کے دیکھ لیجئے کہ کتنے معنی نکلیں گے، کتنے احساسات آپ کو لگے گا کہ نئے پیدا ہو رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو امیج کا بڑا مقصد ہوتا ہے، اگر کوئی مقصد ہوتا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ امیج کا قاری کے لیے جو بڑا فائدہ ہوتا ہے وہ یہ کہ یہ دیکھنا بھی سیکھ جائے اور نہ دیکھنا بھی سیکھ جائے۔
امیج نہ دیکھنے کو عمل دید کا لازمہ بنا دیتی ہے. بس یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ سلیم الرحمن صاحب نے یہاں کامیابی سے کر دکھایا، بلکہ ہر جگہ یہ کامیابی سے کرتے ہیں. مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ امیجز میں انفرادیت، تازگی، معنویت اور بھرمار پوری شاعری میں کس کے یہاں زیادہ ہے، تو میرے ذہن میں کوئی دوسرا نام نہیں آئے گا جدید شاعروں میں سوائے سلیم الرحمن کے. ان کی امیجز ایسی ہیں کہ اس کا البم بھی جو ہے وہ بہزاد و معانی سے بنوانا پڑے گا. تو یہ ہو گیا نا. اب اس ساری صورتحال میں جہاں وہ اپنی اصل کو اس کے احوال کے ساتھ اور اس کے مظاہر کے ساتھ، یعنی احوال انسان میں ہوتے ہیں اور فطرت جو ہے وہ ان احوال کو اظہار دیتے رہنے میں معاون ہوتی ہے. تو اب اس میں جو ہے وہاں سے اب پھر واپس بیچارے اپنی صورتحال میں آ گئے. یہ بیداری میں خواب دیکھ رہے تھے تو نہ وہ خواب بن پایا نہ بیداری بن پائی. ان کی سچویشن آپ نے دیکھی ہے نا پیچھے. تو اب یہ واپس آ گئے اور اب کہتے ہیں رلاتا ہے دن رات کڑوا دھواں سرخ آنکھوں میں گھٹ کر، ہوا کے تھپیڑوں کے ہمراہ موجوں کے اندھے تریڑے برستے ہیں، گرتے ہوں شہ تیر جیسے. سیہ ڈولتے فرش پر پیچ کھاتی ہے کف سے بھری ایک چادر سی ہر دم، افق وسعتیں اور اجالے ہوئے ہیں ہمارے چراغوں کی لو میں مقید. اس میں بھی وہی صورت ہے کہ اس میں لفظوں سے ایک جمالیاتی قرب حاصل کرنا ضروری ہے، کیونکہ لفظ تو ایک جیسے تجربہ ہیں، ایک تصویر ہیں، ایک کنڈیشن ہے، ایک سچویشن ہے. تو اس کو مختلف روزنوں سے دیکھنا ضروری ہوتا ہے یا دیکھا جا سکتا ہے. تو پوری اسکیم آف میننگ کو، پوری اسکیم آف تھنگس کو آدمی لفظ کے ذریعے سے جس پرسپیکٹو میں چاہے کھپا سکتا ہے. مطلب اخلاقی پرسپیکٹو میں دیکھنا ہے تو ہر چیز جو ہے وہ اس پرسپیکٹو میں حصہ لے گی آپ کے، اور اسی طرح جمالیاتی پرسپیکٹو سے دیکھنا ہے تو ہر چیز گویا منتظر آپ کو دکھائی دے گی کہ وہ آپ کے اس پرسپیکٹو میں خود کو سمو لے. تو یہ جمالیاتی پرسپیکٹو سے. جمالیاتی پرسپیکٹو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بدصورتی میں بھی اظہار کا یا اس کو امیج کرنے کا ایسا کوئی زور ہو کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ بدصورتی کی خوبصورت تصویر ہے. یعنی بدصورتی کی واقعی تصویر تو بدصورتی ہوگی نا. تو یہ بدصورتی کے احساس کو کنوے کرنے والی خوبصورتی ہے. تو اب دیکھیے کہ صورتحال یہ رلاتا ہے دن رات ان بیچارے ملاحوں کو، کڑوا دھواں سرخ آنکھوں میں گھٹ کر، ہوا کے تھپیڑوں کے ہمراہ موجوں کے اندھے تریڑے برستے ہیں، گرتے ہوں شہ تیر جیسے. یہ وصف شاید ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ سلیم الرحمن کے یہاں تشبیہ بھی بہت نادر اور بہت تازہ ہوتی ہے. مطلب لگتا ہے کہ یہ تشبیہ یعنی مشبہ بہی اور مشبہ جو ہیں یہ پہلی مرتبہ اس رشتے میں آئے ہیں. تو وہ اس میں جیسے پوری صورتحال ایک تصویر اور ایک وہ ہے جو بالکل ہم بھی دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ایسا گھناؤنا اور ڈراؤنا منظر ہے کہ یہ گویا آنکھوں کو بھی آنکھوں سے دکھائی دینے سے بھی منحرف ہو گیا ہے. تو یہ اور آنکھوں کو بھی یہ اس قابل نہیں رکھتا کہ وہ اپنے ہی اسلوب دید سے کچھ دیکھ سکیں. تو اب دیکھیے کہ امیج بھی بن گئی
کہ کڑوا دھواں ہے، سرخ آنکھیں ہیں، ان آنکھوں کو کڑوے دھوئیں نے جو ہے وہ عارضی طور پہ نابینا کر دیا ہے، یا ان کی بینائی کو پیچیدہ کر دیا ہے کہ خود ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر باہر جو جہاز کے باہر والی فضا ہے وہاں تیز ہوائیں چل رہی ہیں اور سرکش اونچی موجوں کے جو ہے موجوں کے اٹھنے سے گویا بارش سی ہو رہی ہے، اور وہ موجیں اور ان کا گرنا وہ ایسا ہے جیسے تم سمجھو کہ شہتیر گر رہے ہیں باری باری۔ اب یہ بہت نادر تشبیہ ہے، شہتیروں سے یعنی موجوں کی بڑی بڑی لہروں کا یا تریڑوں کا برسنا، یہ شہتیر گرنے جیسا ہے۔ یہ واقعی مطلب ایسے لگتا ہے کہ ہم کہتے ہیں ہاں واقعی یہ تو آج تک ہم نے سوچا ہی نہیں، اس طرح سے تو دیکھا ہی نہیں، اب انہوں نے بتا دیا ہے تو اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ واقعی اسی طرح ہو رہا ہے۔ یعنی تشبیہ جو ہے وہ بالکل تصدیق کے لائق ہے ہر شخص کے لیے، یعنی اتنی عموم سے سمجھ میں آنے والی تشبیہ جسے سمجھنے اور اپریشیٹ کرنے میں اور جسے اپنے اپنے تجربے سے لوگوں کو شاہد بنانے سے کوئی چیز نہیں روکتی، لیکن پھر بھی اس میں تازگی ہے، پھر بھی اس میں ندرت ہے۔ اور وہ ندرت یہ ہے کہ سب سے بڑی ندرت وہ ہوتی ہے جس میں مبالغہ نہ ہو۔ تو یہ جو تشبیہ میں ہے اس میں مبالغہ لگی نہیں رہا، جس سے آپ کہیں گے ہاں واقعی یہ تو ہمیں اب پتہ چلا کہ ہم نے تو اس نظر سے دیکھا نہیں تھا، لیکن اب ہمیں پتہ چل بالکل واقعی ایسے ہی ہر آدمی اپنے تجربے سے تائید کر رہا ہے۔ تو یہ جیسے ایک قسم کا میجک ریئلزم ہے۔ تو اور شہتیروں کا گرنا، اب آپ اس کو ذرا یہ ایک فعل ہے، اس کے ایک معنی ہے، یہ ایک شگون ہے کہ اب ہمارا سارا اسٹرکچر جو نیچر نے ہمیں فراہم کیا تھا، جو ہمیں آدمیت نے فراہم کیا تھا، نہیں ہمارا سارا جو اسٹرکچر ہے نالج کا اور بینگ کا، یہ دونوں جو ان کے ستون گر رہے ہیں، شہتیر گر رہے ہیں مطلب ان کی چھتیں اڑ گئی ہیں، ان کے ستون گر رہے ہیں، اسٹرکچر آف نالج کے اور اسٹرکچر آف بینگ کے۔ اس پہلو سے دیکھیں تو یہ لگے گا کہ جیسے مطلب میں اگر اپنا احساس عرض کروں تو یوں محسوس ہوگا کہ قیامت کو دیکھے بغیر قیامت کی ہولناکی کا ایک ایکسپیرینس ہو گیا اس تصویر سے ہی، گرتے ہوں شہتیر جیسے، اور شہتیر میرے وہی ہیں جو جن سے میری چھت بنی ہے، جن سے میرے بنیادیں بنی ہیں، جو ستون ہیں۔ تو کیسا بے آسرا پن اس ایک تشبیہ سے جو ہے ظاہر ہو گیا کہ یہ بیچارے جو معدومیت کے شعلوں کے زہریلے دھوئیں میں تحلیل ہوتے جا رہے ہیں، یہ بیچارے جو بے سمتی کی وسعت کے قیدی بن گئے ہیں، تو ان کو اب یہ احساس ہونے لگا ہے کہ یہ سارے مظاہر جو ہیں یہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں، یہ سجھا رہے ہیں کہ اب تم معلوم نہیں رہو گے، اب تم موجود نہیں رہو گے۔ تو اب آپ خود سوچیں اس سے بڑا کیا خوف ہوگا کہ میں نہ کسی کا معلوم ہوں اور نہ کسی کے لیے موجود ہوں، نہ میں اپنا معلوم ہوں، نہ میں اپنی حالت وجود سے واقف ہوں، مطلب میرا موجود ہونا میرے ذہن میں بھی نہیں ہے اور میرے تجربے میں بھی نہیں ہے۔ تو سیاہ ڈولتے فرش پر، یہ منظر جیسے ایک تسلسل سے آپ کو دکھا رہا ہے، جیسے کیمرہ پوری طرح ترتیب سے ہل رہا ہے
کہ سیہ ڈولتے فرش پر پیچ کھاتی ہے، کف سے بھری ایک چادر سی ہر دم، موجیں گر رہی ہیں، اندھے تریڑے برس رہے ہیں، اور جہاز ہچکولے کھا رہا ہے کیونکہ سمندر میں تلاطم کا سما ہے، اور اس کے ڈولتے ہوئے عرشے پر سمندری نمک سے بھری ایک چادر، جھاگ کی چادر جو ہے وہ پیچ پر پیچ کھاتی ہے۔ یعنی پیچ پر پیچ کھانے سے مطلب یہ ہے کہ وہ مسلسل زیادہ ہونے کے عمل میں ہے، ہونے کے تسلسل میں ہے، مطلب اس سے جان نہیں چھوٹتی۔ تو اب یہ تو تصویر ہو گئی، اور یہ تصویر مطلب میرے خیال میں مجھے یہ احساس ہے کہ میں نے دیکھ لی۔ اب اس کا آخری مصرع جو ہے، جیسے کہ اس نظم میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آخری مصرع جیسے ایک دھماکہ ہوتا ہے، آپ پہلے 3 مصروں پہ واہ 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 کر کے تھک چکے ہوتے ہیں، مطلب اتنی زیادہ واہ واہ کرنی پڑتی ہے، آخری مصرع آتا ہے تو وہ آپ کو بالکل حیران کر دیتا ہے کہ واہ واہ کرنے کی جو جتنی مجھ میں گنجائش تھی وہ تو میں پہلے مصروں پہ صرف کرایا، اب اس کو کیسے ریسپونڈ کروں۔ یہ اس طرح کا مصرع ہے کہ افق وسعتیں اور اجالے ہوئے ہیں ہمارے چراغوں کی لو میں مقید، کیا کہنے۔ تو ابھی ہم اس کو سادہ سا رکھتے ہیں، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے بند کے آخری مصرے میں بھی خاصا وقت لگ گیا تھا، تو اب اس مصرے کو ہم سادگی سے ابھی لے لیتے ہیں، اس کے بعد اگلی نشست میں اسی سے شروع کریں گے جیسے آج کی نشست کی تھی، کہ افق کا مطلب ہے جو زمین کی محدودیت کا جیسے یقین دلائے، یعنی افق سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سفر کہیں ختم ہوگا، اور آسمان کا ایک سایہ سا ہے، لامحدودیت کے سائے میں محدودیت کی یہ زمین ہے، تو جو اس پہ چل رہے ہیں وہ اس بات سے وہ تھکے ہوئے ہیں، ان کو سجھائی نہیں دے رہا، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اور کتنا چلنا ہے، تو افق انہیں یہ دھارس بندھا دیتا ہے کہ نہیں، چلتے رہو، منزل آئے گی، سفر کہیں نہ کہیں ختم ہوگا۔ اور پھر اب آسمان کے پرسپیکٹو سے زمین کی محدودیت کی ایک وہ امید پیدا ہوئی، اور یہ محدودیت بھی مفروضہ ہے۔ اب وہ زمین کو دیکھ رہے ہیں اس نظر سے کہ بھئی اب کہیں تو یہ ختم ہو، یعنی کہیں تو یہ راستہ ختم ہو، تو اب یہ جب زمین کو دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ وسعتیں ہی وسعتیں ہیں جو کم ہی نہیں ہو رہی، جیسے وہ غالب کا بے مثل شعر ہے نا اس پہ، جو اس کی کوئی مثل نہیں ہے، نہ اردو میں نہ فارسی میں، کہ ہر قدم دوری یہ منزل ہے نمایاں مجھ سے، میری رفتار سے بھاگے ہے بیاباں مجھ سے۔ تو یہ وسعتیں اس طرح کی ہیں کہ ان کا کوئی ناپ نہیں ہے کہ ہم اتنا چل لیے ہیں تو اتنی اب وسعت کم ہو گئی ہے، یہ اس طرح ناپی نہیں جا سکتی، کیونکہ محمل وسعت ہے، مجرد وسعت ہے، حقیقی وسعتیں ہیں ہی نہیں۔ تو اب یہ وسعتیں جو وسعتوں کا دھوکہ ہیں، اور یہ سفر جو سفر کا ایک طلسم ہے، بس یہاں صرف مسافر اس کا چلنا اور اس کا رونا پیٹنا اور اس کا المیہ بس اتنا واقعی ہے، اتنا ہی حقیقی ہے۔ تو وسعتیں جمع کے صیغے میں اس لیے استعمال کیا کہ جو حقیقی وسعت ہوگی وہ لامحدود کے معنی میں وہ واحد ہوگی، تو یہاں تو لامحدودیتیں کہنا جائز ہو گیا ہے،
تو جس ریلم میں یا جس دائرے میں لامحدودیتیں جمع کے صیغے میں کہنا صحیح ہو جائے، روا ہو جائے، تو وہ سب کچھ مہمل ہے، وہ سب کچھ غیر حقیقی ہے، وہ سب کچھ افیکٹو ہے مگر ایبسرڈ ہے، وہ سب کچھ مصیبت بن کے محسوس ہو رہا ہے لیکن معدوم ہے۔ تو وہ معدوم جس نے اپنی مطلقیت، اپنی تکمیل ابھی تک نہ کی ہو، اور ابھی بھی اس کے ارد گرد کچھ وجود کے ذرے لگے ہوں، وہ مکروہ معدوم ہوتا ہے، وہ گھٹیا عدم ہوتا ہے۔ تو یہ وہ گھٹیا عدم ہے جو ہماری پرسیپشن میں آنے کی تاحال، وہ اس پر اثر انداز ہونے کی تاحال قوت رکھتا ہے۔ تو اس نے یہ بالکل ایبسرڈائزڈ دنیا اور پرسیپشن پیدا کر دی ہے۔ واضح ہے نا؟ یہ اس پہ ذرا سا جو لوگ فلسفہ پڑھتے ہوں وہ اس پہ ذرا اور غور کر لیجئے گا کہ لامحدودیتیں یہ کیا ہوتی ہیں، تو بس اس سے اس کا لطف لینا آسان ہو جائے گا۔ اور اجالے ہوئے ہیں، اب یہ تین اس کے کانٹینٹس ہیں، یعنی یہ جو جس کازمالوجی کو یہ لوگ پرسیو کر رہے ہیں اس کے یہ تین اوصاف ہیں۔ ایک یہ افق جہاں وہ اس کی اونچائی، مطلب جہاں وہ اپنی سند حاصل کرتا ہے، اور ایک وسعتیں جہاں وہ آسمان سے جڑے ہوا ہونا دکھائی دے کر بھی بے محمل رہ جاتا ہے، اور اجالے، اب کیونکہ پچھلی دونوں چیزوں ہیں وہ اس اجالے کے مفہوم میں لازماً شامل ہوں گی۔ تو یہ جو اجالے نظر آ رہے ہیں، یعنی ظاہر ہے مجھے چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ یہ لہر ہے، یہ جہاز ہے اور یہ چمنی ہے، تو یہ جو چیزیں جس اجالے کی وجہ سے نظر آ رہی ہیں وہ چاندنی نہیں ہے جو میرے وطن میں ہوتی تھی، جو چیزوں کے ابہام کو اظہار سے زیادہ پر لطف بنا دیتی تھی، زیادہ میننگ فل بنا دیتی تھی۔ یہ تو بالکل ننگے اجالے، گھٹیا اجالے سے ہیں، اور نہ یہ جن چیزوں پہ پڑھ رہے ہیں انہیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جن چیزوں پہ نہیں پڑھ رہے انہیں نہ دیکھنے کا کوئی احساس نہیں ہے۔ مگر ہمیں ایک مکمل لا تعلقی کا عالم ہے، اس میں چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ ساری جو جہتیں ہیں، یہ جو اس کائنات کی جس میں ہمیں جھونکا گیا ہے، اس کی سب کچھ جو ہے، یہ سب وسعتیں، یہ سب ہمارے چراغوں کی لو میں مقید ہیں۔ یہ بہت عجیب ہے کہ اب یہ وہ جہازراں کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے جو ٹمٹماتے چراغ ہیں، اب آپ چراغ کے لفظ کو دیکھیے، اس کے وجود کا تصور کیجئے، اور اوپر کا موسم دیکھیے کہ تھپیڑے وہ ہوا آندھی بنی ہوئی ہے، موجیں سرکش ہو گئی ہیں، جہاز بھر گیا ہے ان کی، اس سے مطلب ایک مشتعل موسم ہے نا۔ تو اس میں چراغ کا تصور کیجیے، یا چراغوں کا، کہ ان بیچاروں نے چراغ جلا رکھے ہیں آندھیوں میں، اور یہ چراغ واقعی چراغ ہیں جو جہاز پہ لگے ہوں گے، لالٹینیں وغیرہ۔ تو اب ان چراغوں کی لو میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ سب ہمیں نظر آتا ہے، اور ان چراغوں کی لو سے نظر ہٹا لیں تو یہ چیزیں ہمیں نظر بھی نہیں آتی۔ افق، وسعتیں اور اجالے، یعنی کہ یہاں کا اجالا بھی ہمارے چراغ کی روشنی میں نظر آتا ہے، اس چراغ کی روشنی میں جس کا خود بیچارے کا یہ حال ہے کہ آندھیوں میں روشن ہے۔ تو اب اس مصرے کو ہم اللہ نے چاہا تو اگلی نشست میں جی بھر کے کھولنے کی کوشش کریں گے۔